بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ بے افتخار کا آدمی قومی اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو ہوگا یا 29 فروری کو ہوگا؟ کیا صدر اسمبلی کا اجلاس بلا رہے ہیں یا کسی بات پر انہیں اعتراض ہے؟ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وزارت پارلیمانی امور کی جانب سے بھیجی گئی سمری پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا افسانہ ہے؟ عارف علوی صاحب جو کہ بحیثیت صدر مملکت کئی دفعہ اس طرح کا کارنامہ انجام دے چکے ہیں کہ جس میں وہ لگے کہ وہ پاکستان کے نہیں بلکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں۔ اس معاملے کو دیکھتے ہیں کہ کیا صدر مملکت کے دستخط نہ کرنے سے قومی اسمبلی کا اجلاس رک سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایسی خبر جس نے تھرتلی مچا دی اور دوڑیں لگ گئی، وہ خبر کیا ہے اور یہ کہاں سے لانچ ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پیر کے روز مریم نواز پنجاب میں اور مراد علی شاہ سندھ میں وزارت اعلیٰ کے خلف اٹھا لیں گے ان کے، تو نمبر گیم کے حساب سے دونوں کے وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ سندھ اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن ہو گئے ہیں اور اویس شاہ سندھ اسمبلی کے نئے اسپیکر ہیں جبکہ اور ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید ہیں۔ اہم معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے لیے عمران خان کی جانب سے نامینیٹڈ امیدوار اسلم اقبال صاحب وہ اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے، انہوں نے اوتھ نہیں اٹھایا، تو اب ان کی جگہ پہ رانا آفتاب کو وزیر اعلیٰ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ وہ مریم نواز کے خلاف وزارت اعلیٰ کا الیکشن لڑیں گے۔ تو میاں اسلم اقبال دبنگ آدمی نہیں ہے، کوئی بہادر آدمی نہیں ہے، تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کتنے کمزور اور کتنے شریف اور کتنے بزدل آدمی ہیں کہ وہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے اور اوتھ نہیں اٹھا سکے۔ وہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے مفرور تھے اور KPK میں وہ نمودار ہوئے اور پہلے برقع پہن کے عدالت گئے، پھر انہوں نے وکیلوں کی وردی پہن کر وہاں سے وہ فرار ہوئے۔ تو جو شخص اس قسم کی ہمت کا مظاہرہ کرتا ہو، اتنا بہادر ہو، اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اچانک کہیں سے جیمز بانڈ بن کر نازل ہوگا اور حلف اٹھائے گا اور وزارت اعلیٰ کا الیکشن بھی لڑے گا، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ پیپل پارٹی انہوں نے چیئرمین سینٹ بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ چیئرمین سینٹ بننے کی خواہش نہیں رکھتے۔ ان کی خواہش یہ کہ ان کو قومی اسمبلی میں رہنے دیا جائے تاکہ وہ نیشنل اسمبلی میں کوئی مؤثر کردار ادا کر سکے، لیکن ان کی پارٹی انسسٹ کر رہی ہے کہ وہ سینٹ میں رہے اور چیئرمین سینٹ کی سیٹ سنبھالے، اور اگر وہ چیئرمین سینٹ کا عہدہ اس وقت چھوڑیں گے تو ان کے لیے وہ سیٹ حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب لگتا ہی ہوا کہ وہ چیئرمین سینٹ کا عہدہ سنبھالیں گے، کیونکہ جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے اس کے تحت چیئرمین سینٹ کا عہدہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا ہے اور کرہ فعال نکلا ہے جناب یوسف رضا گیلانی کے نام، لیکن وہ خوش نہیں ہے، اور وہ خوش شاید اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس عہدے پر 4 سال تک بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ شاید صادق سنجرانی صاحب رہے ہیں، تو انہوں نے جو اس عہدے کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد پھر کسی کا کم ہی دل چاہتا ہوگا کہ وہ اس عہدے پر بیٹھے۔ رضا بانی نے ایک عرصہ چیئرمین سینٹ کے طور پر گزارا اور انہوں نے خاصا اس کو یعنی ویلیڈیشن دی، اور صادق سنجرانی صاحب جو نواز شریف کے دور حکومت سے چیئرمین سینٹ بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد عمران خان کا دور بھی نکالا، اور اب وہ شاید 2 ٹرم میں پوری کرنے کے بعد وہ اب جا رہے ہیں، کوئی اچھا ریکارڈ قائم کر کے نہیں جا رہے۔ اس کے علاوہ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ 9 مئی کے معاملات اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے کے بعد یہ حکومت سازی کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد دوبارہ شروع کیے جائیں گے اور اس میں پہلے سے زیادہ تیزی لائی جائے گی، اور وہ لوگ جو کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے نوٹیفیکیشن کینسل کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا، اور جو لوگ اوتھ اٹھا لیں گے اور حکومت کا حصہ بن جائیں گے ان کے خلاف عدالتوں میں رجوع کیا جائے گا۔ تو بہت سے لوگ ایسے جو کہ عہدے سے سنبھال لیں گے اور شاید اپنی ورکنگ بھی شروع کر دیں، لیکن 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے ایک خبر زیر گردش تھی کہ انہوں نے کسی سے خفیہ ملاقات کی ہے، اور یہ بڑی مارکیٹ کے اندر ہوا باندھی ہوئی تھی کہ کون ان سے ملا ہے، کس نے ان سے رابطہ کیا ہے۔ اب خود
انہوں نے دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے رابطہ کیا تھا کہ ہمارا عمران خان سے رابطہ ہوا تھا، اور یہ رابطہ ہوا تھا حکومت سازی کے حوالے سے۔ یہ دعویٰ کیا ہے پیپل پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے، جو کہ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں ویسے ہی شریک ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حکومت سازی کے لیے پہلے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا تھا، اور ایک ٹیلی ویژن چینل نے اس حوالے سے دعویٰ کیا کہ رابطہ کرنے والوں نے ملاقات بھی کی تھی۔ گو خورشید شاہ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ملاقات کی تھی، لیکن انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم نے حکومت سازی کے لیے سب سے پہلے عمران خان صاحب سے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، جس کے بعد ہمیں مسلم لیگ نون سے رابطہ کرنا پڑا، اور پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمیں وہ سارے معاملات طے کرنے پڑے۔ ہماری فرسٹ چوائس جو تھی وہ پی ٹی آئی تھی۔ تو اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس بات کا احساس تو ہو گیا ہوگا کہ کس طرح ان کے مینڈیٹ کو عمران خان صاحب نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے۔ ان کو حکومت بنانے کا موقع مل رہا تھا، لیکن انہوں نے حکومت نہیں بنائی، اور وہ ایک ایسی لڑائی میں کود چکے ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ روندے پٹتے رہو پھر، اور پھر اس کا انجام اچھا نہیں، کیونکہ ریاست سے ٹکرانے والے یا تو پھر ریاست نہیں رہتی یا ٹکرانے والے نہیں رہتے۔ تو ریاست اس وقت بھی مضبوط ہے، اور یہ وہ ریاست ہے جو کہ اپنے آس پاس کے دشمنوں سے اور دنیا کی ٹاپ خفیہ ایجنسیوں سے لڑائی کے باوجود اپنے پاؤں پر کھڑی ہے۔ وہ چند لوگوں کے احتجاج اور چند لوگوں کی چیخ و پکار سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان کے لیے ایک اچھی خبر یہ کہ ان کی سزاؤں کا جو معاملہ ہے، یعنی ان کی سزاؤں کے خلاف جو اپیل ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ گئی ہے، اور پیر کے روز اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ تو یہ بڑی خبر ہے۔ سائفر کیس اور توشہ کیس، جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سزائیں ہو چکی ہیں، دونوں جیل کے اندر وہ سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ ان سزاؤں کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی۔ پہلے اس اپیل پر اعتراض لگائے گئے، پھر وہ اعتراضات دور کر کے دوبارہ اپیل دائر کی گئی۔ اب وہ اپیل ایکسیپٹ کی گئی ہے، سماعت کے لیے ڈیٹ بھی مل گئی ہے۔ تو پیر کے روز اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا، اور اس بینچ کی وجہ سے تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ بس گل بڑھنے والی ہے، ساری گل ہو گئی ہے، کیونکہ اس بینچ میں چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں میاں گل حسن اورنگزیب۔ اور میاں گل حسن اورنگزیب کے بارے میں بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کی رجحان جو ہے وہ پرو پی ٹی آئی سمجھے جاتے ہیں، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی والے یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ہیں۔ پیر کے روز اس کی سماعت ہے۔ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی اپیلیں بھی پیر کو ہی سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہیں، جبکہ بشرا بی بی کی توشہ کیس میں اپیل پر بھی سماعت پیر کو ہوگی۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی تینوں مختلف مقدمات میں سزا پا چکے ہیں۔ تو ایک تو درخواستیں ان کی یہ ہے کہ ان کی سزا کالعدم قرار دی جائے، اور دوسری درخواستیں ان کی یہ ہے کہ سزا کو معطل کر کے ان کو ضمانت پر رہا کیا جائے۔ اور کہنے والے کہتے ہیں کہ بس عمران خان کے معاملہ طے ہو گیا اور باہر آنے والے ہیں۔ اچھا، ایک اور خبر لے لیں۔ اتوار کا روز ہے تو لوگ ویلے بیٹھے ہیں، خبریں چلا رہے ہیں۔ خبر یہ کہ جی عمران خان صاحب کی چونکہ ممکنہ طور پر یہ چیزیں طے ہوئی ہیں کہ اب ان کی حکومت جو ہے وہ کے پی کے میں کام کرے گی، پاور شیئرنگ میں ان کو حصہ مل گیا ہے، اپوزیشن میں وہ بیٹھیں گے، 2-3 سال وہ خاموش رہیں گے۔ تو عمران خان کو اڈیالہ جیل سے نکال کر بنی گالہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی خبریں زیر گردش ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جس طرح بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل کی بجائے بنی گالہ میں سب جیل بنا کر رکھا گیا ہے، اس طرح عمران خان کو زمان پارک کو سب جیل قرار دے کر وہاں شفٹ کر دیا جائے گا۔ اس کو ایک اور اس حوالے سے تقویت ملتی ہے کہ 2-3 روز قبل پولیس زمان پر گئی تھی، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ ذل شاہ کے قتل کی تفتیش کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جو زمان پارک کے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ پولیس اس لیے آئی تھی تاکہ وہ زمان پارک کے انتظامات کا جائزہ لے سکے، اور عمران خان کے گھر کو سیکورٹی کے حوالے سے وہاں پہ امپروومنٹ کر سکے، تاکہ انہیں سب جیل بنا کر وہاں منتقل کیا جا سکے۔ تو کچھ اس قسم کی باتیں بھی ہیں، کیونکہ آج کل ٹویٹر بند ہے اور بہت سارے جو خبریں ہیں وہ لیفٹ رائٹ سے یعنی موو کر رہی ہیں۔ ایک خبر جو بہت ہی زیادہ جس نے تھرتھلی مچائی وہ تھی جنرل فیاض حمید کے حوالے سے۔ جنرل فیاض حمید کے حوالے سے
ایک اکاؤنٹ سے یہ خبر شیئر کی گئی کہ ان کی حالت تشویشناک ہے، انہیں تشویشناک حالت میں ایم ایچ ہاسپٹل راولپنڈی منتقل کیا گیا ہے۔ ابھی ایم ایچ ہاسپٹل کون سا ہے، سی ایم ایچ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایم ایچ ہاسپٹل انہوں نے کہا منتقل کیا گیا ہے، اور خدشہ یہ کہ انہیں زہر دیا گیا، ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، وہ آئی سی یو میں ہے۔ تو یہ خبر کوئی 8-10 گھنٹے سوشل میڈیا پہ رہی، ٹویٹر پہ رہی، بعض لوگوں کو ٹویٹر کی ایکسیس نہیں ہے، تو کوئی 8-10 گھنٹے تک یہ شاید خبر جو ہے وہ دبی رہی۔ اس کے بعد اچانک اس کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا، کچھ علاقوں میں شاید ٹویٹر ایکٹیو ہو گیا ہوگا، یا کسی کی نظر پڑ گئی، تو بہت تیزی سے یہ ری ٹویٹ ہوئی۔ لیکن پھر اس کے بارے میں عقدہ یہ کھلا کہ یہ خبر جو ہے وہ فیک ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی پھر تصدیق کی، رابطے کیے، میں نے بھی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ جنرل فیاض حمید اپنے گاؤں میں ہے، وہی چکوال میں جہاں وہ رہتے ہیں، وہ اسلام آباد نہیں آئے، اور ان کی کوئی ایسی طبیعت خراب نہیں ہوئی، اور نہ ہی ان کو کوئی زہر دیا گیا۔ اگر ٹویٹر فلی ایکٹیو ہوتا تو شاید ایک بڑا طوفان برپا ہو چکا ہوتا، لیکن یہ خبر بہرحال فیک تھی، اور اس خبر کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور پی ٹی آئی کا ایک پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹ ہے جہاں سے یہ شیئر ہوئی ہے۔ پیپل پارٹی کی 2 اہم خواتین نے استعفے دے دیے ہیں، اور یہ استعفے دیے ہیں نفیسہ شاہ اور شازیہ مری نے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے وڈرا کر لیا خود کو۔ دونوں کے نام شامل تھے، لیکن دونوں خواتین نے جنرل الیکشن جیت لی ہیں۔ ان کا نام خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے بھی پرپوز تھا۔ اب یہ دونوں خواتین جو ہیں، نفیسہ شاہ حلقہ این اے 202 خیرپور سے کامیاب ہو گئیں، اور شازیہ مری این اے 209 سانگڑ سے کامیاب ہوئی ہیں۔ اگر یہ دونوں کامیاب نہ ہوتی تو پھر ان کو قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے الیکٹ کیا جاتا۔ تو اب مخصوص نشستوں میں پیپل پارٹی کی 2 خواتین جو ہیں وہ ان کو ریپلیس کر رہی ہیں، جن میں ایک شرمیلہ فاروقی ہیں اور ایک اور خاتون ہیں۔ تو 6 جماعتی اتحاد قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے بالکل قریب پہنچ گیا ہے۔ 207 ارکان کی واضح اکثریت اس وقت حاصل ہے، اور اس اتحاد میں پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپل پارٹی، متحدہ قومی مومنٹ، استحکام پاکستان پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کیو اور بلوچستان عوامی پارٹی شامل ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ ابھی مسلم لیگ نون کی وزارتوں کے حوالے سے گفت و شنید جاری ہے۔ اس اتحاد کو قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدے بھی آسانی سے مل جائیں گے، چیئرمین سینیٹ بھی مل رہا ہے۔ اکثریت ابھی نہیں حاصل ہوئی تو فیصلہ سازی کے لیے 2/3 اکثریت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں 2/3 اکثریت کے لیے 224 کم از کم ایم این ایز کی حمایت درکار ہوتی ہے، 336 کا ایوان ہوتا ہے، اور اس وقت یعنی اگر آپ نے حکومت بنانی ہے تو آپ کو 169 ووٹ چاہیے، اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے 178 قومی اسمبلی کی سیٹیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو دوسری سیاسی جماعتوں سے الائنس کر کے جو نمبر گیم حاصل ہوا وہ 207 کا ہے۔ 8 آزاد اراکین ابھی ایسے ہیں جنہوں نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن نہیں کیا، وہ ابھی آزاد حیثیت میں ہیں، فیصلہ سازی میں وہ اہم کردار ادا کریں گے۔ جے یو ایف اے کی 6 لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، انہیں خواتین کے لیے 2 مخصوص نشستیں ملی ہیں، تو ان کی تعداد 8 ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس 8 سیٹیں ہیں، جن کا ابھی مسلم لیگ نون سے یا پیپلز پارٹی سے کوئی اتحاد نہیں۔ ان فیوچر یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مولانا کی عمران خان سے بھی بات نہیں بن رہی، اور پی ٹی آئی کے اندر بہت مخالفت جاری ہے، اور کے پی کے جو نئے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں علی مین گنڈا پور، وہ تو کہہ چکے کہ مولانا کے دماغ کا علاج کرنا بڑا ضروری ہے۔ آزاد اور 8 جے یو ایف اے کے یہ 18 لوگ اگر مل جائیں، یہ 16 کا میجک فگر بھی اگر اس الائنس کو مل جائے جو حکومت بنانے جا رہا ہے، تو بھی ایک سیٹ جو ہے وہ کم پڑے گی۔ تو وہ ایک سیٹ کس کی ہوگی؟ اس میں مجلس وحدت مسلمین آلریڈی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی پارٹی، اور مسلم لیگ ضیاء یعنی ایجاد الحق۔ یہ 5 سیٹیں ایسی ہیں جو کہ ان کا وزن بڑھ گیا ہے، ان کا بھاؤ بھی بڑھ جائے گا، اور 2/3 اگر اکثریت اگر چاہیے ہوگی فیصلہ سازی کے لیے، تو غالب امکان یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ حکومتی بینچوں پر بیٹھیں گے، ٹریجری بینچوں پر، اور حکومت کو قانون سازی میں آسانیاں فراہم کریں گے۔ اور یہ بعض ذرائع کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ تیاری کر لی گئی۔
علاوہ ایک اور بڑا معاملہ یہ کہ صدر مملکت جناب عارف علوی نے تاحال قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا۔ جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اس وقت تک یہ اطلاعات نہیں موصول ہوئی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کب ہوگا۔ 4 دن پہلے عارف علوی صاحب کو وزارت پارلیمانی امور نے سمری بھیجی تھی جس پر انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ ان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے یا ذرائع کا ان کے حوالے سے یہ دعویٰ ہے کہ صدر مملکت کا موقف یہ کہ ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اور کیا صدر علوی جانے سے پہلے تحریک انصاف میں اپنی بگڑی ہوئی ساکھ کو درست کرنے کے لیے یہ ایکٹ کر رہے ہیں یا ان کے سمری روکنے سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا؟ اجلاس تو ہوگا، اس لیے کہ اس کی آئینی بھی گنجائش ہے اور قانونی بھی گنجائش موجود ہے۔ جس صدر علوی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں روک سکتے، وہ اس سے پہلے بھی 2 بار اس قسم کی اٹیمپٹ کر چکے ہیں لیکن وہ کبھی کامیاب نہ ہوئے، تو نہ ان میں اتنا دم ہم ہے نہ ان میں اتنی جرت کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط سے انکار کر دیں۔ یہ میرا ماننا ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور پی ٹی والے چھلانگے مارے کہ علوی بلاخر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے اور ریشمہ جوان ہو گئی ہے۔ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے انکار کر دیا ہے اور وہ اپنے چیئرمین عمران خان کی ہدایت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے اور ان کے کہنے پہ ہر الٹا کام کرتے ہیں، اور اس حد تک وہ کام کر چکے ہیں کہ وہ آرٹیکل 6 کے دائرہ کار میں بھی آئے ہیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ عارف علوی صاحب قومی اسمبلی کی سمری پر دستخط اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک تحریک انصاف کو، جو کہ اب سنی اتحاد کونسل بن چکی ہے، ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی۔ یہ بتاتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے تو الیکشن کمیشن کو وہ فہرست نہیں دی جس میں مخصوص نشستوں کا ذکر کیا جاتا ہے یا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو تحریک انصاف کو چونکہ بلے کا نشان نہیں ملا اور اب انہوں نے پارلیمان کے اندر کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا ہے، تو اب وہ مخصوص نشستوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس پر ابھی کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ابھی ٹیکنیکل بنیادوں پر آگے چلے گا، کیونکہ معاملہ ہے قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت کا، جس کے قریب پہنچ گئی ہیں وہ سیاسی جماعتیں جو اگلے چند دنوں میں حکومت بنا لیں گی۔ تو ڈھلتا ہوا سورج، بجھتا ہوا چراغ یا باسی کڑی، اس میں اسی طرح ابال آتا ہے اور وہ آخر میں اسی طرح پھڑپڑاتے ہیں۔ تو عارف علوی صاحب جو کہ اس ملک کے صدر ہیں، قابل احترام ہیں، ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں، تو ابھی ان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن ذرا صدر مملکت کا عہدہ چھوڑ لیں تو پھر ان کو آٹے دال کا بھاؤ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس کے باوجود یہ پتہ نہیں کون باتیں پھیلا رہا ہے کہ ایوان صدر میں بھی آوازیں آ رہی ہیں، وہ آوازیں آپ جانتے ہی کون سی ہو سکتی ہیں۔ تو مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اس کو زیادہ دیر روک نہیں پائیں گے، کیونکہ اگر وہ روکنے کی کوشش بھی کریں گے اور یہ جانتے ہوئے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ان کے روکنے سے نہیں رکے گا، وہ یہ اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ صدر کا عہدہ چھوڑنے کے بعد جو ہے وہ واپس پی ٹی آئی کی کوئی منصب سنبھال لیں۔ اب پی ٹی آئی کے اندر بڑی گنجائش ہے، پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کوئی بھی قد آور لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جو کہ باہر موجود ہو۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی، چودھری پرویز الہی اور اس طرح کے کچھ لیڈر ایسے ہیں جو ابھی جیلوں میں ہیں، ان کے علاوہ تو ایسے پارٹی کے اندر کوئی بڑا لیڈر ہے نہیں۔ جتنے 2-4 نام تھے وہ مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، جو باہر ہیں وہ مصالحتی فارمولہ اور ڈیل کی کٹوری لے کر پھر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی گھاس نہیں ڈال رہا۔ اس کے علاوہ ایک جو اور چھوٹی سی وضاحت یہ کہ کل جو کچھ سندھ اسمبلی کے اجلاس کے دوران باہر ہوا، یعنی مظاہرین پہ، احتجاج کرنے والوں پہ لاٹھی چارج اور یہ بہت کچھ ہوا، اس حوالے سے میں نے بلاول بھٹو صاحب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، تو بعض لوگوں نے اس کی تصحیح کی کہ ابھی سندھ کے اندر نگران حکومت ہے اور بلاول بھٹو صاحب کی تو حکومت آئی نہیں، تو یہ ایک حد تک درست ہے ٹیکنیکلی، لیکن سب کو پتا ہے کہ سندھ میں کس کے احکامات چل رہے تھے اور کیا نگران حکومت اتنی پاورفل تھی یا کیا نگران حکومت اس پوزیشن میں تھی کہ یہ سارا کچھ کرتی۔ جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں اور سیاسی جماعتیں جیتی ہیں، نگرانوں کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، کوئی سرکاری افسر، کوئی ادارہ انہیں رپورٹ نہیں کر رہا، تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز، آئی جیز،
اس دن سے جس دن سے مریم نواز کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اس دن سے جس دن سے مراد علی شاہ کا نوٹیفیکیشن ہوا، اس دن سے جس دن سے یہ دونوں جماعتیں ان کا نمبر گیم سامنے آیا، تمام انتظامی افسران وہاں پہ سربسجود ہیں۔ تو میرا موقف یہ تھا کہ سندھ میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری پیپل پارٹی پر آتی ہے، پیپل پارٹی کو اس سے قطعی طور پر یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باقی جس کو برا لگا کہ میں نے بلال بھٹو کو کیوں کہا، تو بھائی یہ تو اب پارٹی شروع ہوئی ہے، اب تو جو کوئی بھی حکومت کے اندر ہے وہ اپنی ذمہ داری سے یا اپنے کہے ہوئے سے انحراف کرے گا تو پھر ہم تو بات کریں گے، باقی آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔